السلام علیکم. عرفان اسلم ڈوگر، ڈپارٹمنٹ پی ایس. بیٹے، آج جو موضوع میں نے چنا ہے چیپٹر نمبر 1، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی بنیادی وجوہات اور مقاصد جو ہیں بیان کریں گے. سب سے پہلے میرا بیٹا، میں آج آپ کو وہ تمام وجوہات 1 بائی 1 بتاؤں گا جن کی بنیاد پہ آل انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ وجود میں آئی. تو سب سے پہلے مسلم لیگ جو ہے، آل انڈین مسلم لیگ جو ہے، اس کے قیام کی جو بنیادی وجہ تھی وہ پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آل انڈین کانگریس جو ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا کہ 1885 کے اندر وہ یہ جماعت جو ہے بنائی گئی. اس کے بانی جو تھے وہ A.O. ہیوم تھے. اور میرا بیٹا، اس جماعت کو بنانے کا بنیادی جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارٹی ہو سب کانٹیننٹ میں، اور برطانیہ جو ہے اس کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ وہ جتنے بھی مدعے اور مسائل ہیں سب کانٹیننٹ میں علیحدہ علیحدہ قوموں کے، تو ان سے الگ الگ بات کرنے کی بجائے ایک پارٹی بنائیں، اور اس پارٹی کا جو سربراہ ہو اس سے تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیل کیے جائیں، جو کہ نمائندہ ہوں گے، اس پارٹی کے سربراہ ہوں گے اور نمائندہ ہوں گے تمام جتنی بھی قومیں سب کانٹیننٹ میں آباد تھیں ان کے. تو وہ ان کے بہاف پہ، وہ ان قوموں کے بہاف پہ انگریزوں سے بات کر پائیں گے، اور اس طرح آسانی پیدا ہو جائے گی انگریز کے لیے بھی اور سب کانٹیننٹ میں رہنے والی الگ الگ قوموں کے لیے بھی، کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہوگا. اپنی مسئلے مسائل، اپنے مدعے، اپنے ڈسپیوٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں انگریزوں کو بتانے کے لیے. تو میرا بیٹا یہ جماعت اس لیے بنی. اب معاملہ یہ ہوا، جب یہ جماعت بنی تو اس میں ہندو جو تعلیم میں مسلمانوں سے بہت آگے تھے، مسلمان تعلیم کے حوالے سے انگریزوں سے تو بڑی دور کی بات، وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہے، ایون ہندوؤں سے بہت پیچھے تھے، جس کی بنیاد پہ اس جماعت کو بہت ہی محدود ٹائم کے اندر ہندوؤں نے ڈومینیٹ کر لیا، ہائی جیک کر لیا. ان کی اس جماعت پہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہیجمنی جو ہے وہ قائم ہو گئی. وہ اس طرح کہ مسلمان جو سیاستدان تھے وہ بھی اس کے نمائندے بنے، ہندو بھی اس کے نمائندے بنے، باقی قوموں کے نمائندے جو ہیں وہ بھی اس کے نمائندے بنے، اس کے رکن بنے. لیکن اس کے پلیٹ فارم پہ اس کے ایجنڈا، جو بھی اس کا ایجنڈا تیار کیا جاتا کہ اس ایجنڈے پہ آج بات ہوگی، اور جتنے بھی مسائل ہیں علیحدہ علیحدہ جو قوموں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کانگریس کے اندر، وہ اپنے اپنے مسئلے مسائل بتائیں. مسئلے سنے جاتے، ان پہ ڈیبیٹ ہوتی، آرگومنٹ ہوتے، لیکن ناکامی مسلمانوں کو اس مقام پہ ہوتی کہ جب یہ مدعے اور مسائل انگریز کے سامنے لے جائے جاتے ہندوؤں کی طرف سے، تو وہاں بات ہوتی ہندوؤں کے مسائل کے حوالے سے. تو مسلم قوم جو ہیں ان کے جو مسائل تھے ان کے حوالے سے اس طرح بات نہ کی جاتی جیسے وہ امید کر رہے تھے اس پلیٹ فارم سے کہ ان کے حق میں بات ہوگی. اور دوسری بات میرا بیٹا، جو بھی اہم مسئلے مسائل ڈیبیٹ ہوتی آل انڈین کانگریس کے اندر اس کے پلیٹ فارم پہ، وہاں میرا بیٹا مسلمانوں کو آن بورڈ نہ لیا جاتا. ان کی رائے، ان کو ویٹیج
نہ دی جاتی تو یہ ایک طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو ریئلائز کروایا جاتا کہ آپ کی اس پارٹی کے اندر ایز سچ ویلیو نہیں ہے، تو اگر آپ اس پارٹی سے جانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ایک ٹائم کے بعد مسلمانوں کو یہ بات بڑی اچھی طرح ریئلائز ہو گئی کہ اس پارٹی میں رہتے ہوئے ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے، جس کی بنیاد پہ میرا بیٹا آگے چل کے 1906 میں جو آل انڈین مسلم لیگ ہے اس کا قیام ہوا۔ تو وجود میں آنے کی وجہ آل انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ کانگریس کے جماعت جو ہے اس کا بیہیویئر تھا، یہ ایک بنیادی وجہ بنی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فسادات، دیکھیں میرا بیٹا، فسادات جو ہیں یہ تو اس کے پیدا ہونے کی بہت وجوہات تھیں، لیکن میں اس میں سب سے بنیادی وجہ جو سمجھتا ہوں پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میرے بیٹے دیکھیں، 1857 کے بعد وار آف انڈیپینڈنٹ ہو گئی، مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہو گئی، انگریز نے پورے سب کانٹیننٹ جو ہے اس کو ڈومینیٹ کر لیا، اپنی حکومت قائم کر لی، قائم ہو گئی۔ اب ان کی جب رٹ قائم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہندو ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا۔ نو ڈاؤٹ ہندو اور مسلمانوں نے جو سب کانٹیننٹ میں ہیں وہ کمبائنڈ بہت سال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈپرائیو رہا ہے۔ وہ ایلیمنٹ آف ڈپرائیو کیا تھا کہ 1000 سال مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ میں حکومت کی اور 80% جو آبادی ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کی آبادی جو ہے اس نے حکومت کی۔ اب اس نے جو 1000 حکومت کی تو اس سے آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈومینیٹ کیا مسلمانوں نے 20% ہونے کے باوجود سب کانٹیننٹ میں۔ اب یہ وہ بات ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہندوؤں کے دلوں میں موجود تھی، اس وجہ سے انہیں جب اب موقع ملا اور حکومت کا حصہ بنایا گیا۔ یہ بات تو بیٹا کنفرم ہے، اگر میرے سے کوئی چیز لیتا ہے تو میرے سے چیز لے کے مجھے اگر واپس دے دینی ہے تو میرے سے لینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہی سب کانٹیننٹ میں ہے کہ اگر مسلمانوں سے ہی حکومت لیا اور اگر انگریز دوبارہ مسلمانوں کو ہی وہ حکومت واپس دے دیتا کہ آپ حکومت اب آپ کی طرف سے کی جائے گی تو میرا بیٹا فائدہ کیا حکومت لینے کا؟ تو دوسری پارٹی جو بڑی ہے، جو سب سے اب ہندو میجورٹی تھی، اس کو موقع دیا گیا کہ آپ جو ہیں ہمارے نمائندے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے تمام سب کانٹیننٹ جو ہے اس کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو میرا بیٹا ہندوؤں کو موقع ملا پہلی دفعہ حکومت کرنے کا، اور ایک ہندو یہ بھی چاہتے تھے، جیسے انہوں نے آریہ سماج جیسی تنظیم جو ہے وہ بنائی، ہندو مہا سبھا جیسی تنظیم جو ہے وہ بنائی۔ تو یہ تنظیمیں کیوں بنائی کہ دوبارہ جو مسلمان ہیں، جو مسلم ہیں، ان پہ دباؤ بنایا جائے، ان پہ دباؤ ڈالا جائے، دباؤ ڈال کے ان کو دوبارہ مسلمان سے ہندو مذہب کی طرف لایا جائے۔ اب یہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے حکومتی سطح پہ 3-4 بڑی باتیں بولوں گا، مذہبی حوالے سے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کیے، ایسے اسکول کالجز بنائے جو ہندوؤں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ادارے نہیں بنائیں گے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے آپ ہمارے جو ہندوؤں کے ٹیمپل ہیں وہاں پہ آئیں، بندے ماترم وہاں گائے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہیں وہ بھجن جو ہیں وہ گائے جاتے ہیں،
تو ان کا ترانہ ہندوؤں کا وہاں جو ہے وہ گایا جاتا ہے، بولتے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح وہاں بت موجود ہیں، نو پرابلم، مسلمانوں کو یہاں بھیجیں. تو اس لیے مسلمانوں کو فیل ہوا کہ یہ ان کی انفرادیت، ان کے مذہب پہ، ان کے دین پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کے وجود پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے، جس کی بنیاد پہ مسلمانوں نے اپنے ایون بچوں کو بھیجنا ان ٹیمپر میں بند کر دیا، ایون بھیجا ہی نہیں. اور جنہوں نے، بہت ریئر کیسز ہیں جنہوں نے بھیجا، انہیں بھی یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے یہاں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا. تو یہ بھی ایک فساد کی وجہ بنی. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے جتنے کام ہیں وہ تمام ان علاقوں میں جہاں ہندو آباد تھے. تو مسلمانوں کو جاب کے حوالے سے مسائل ان کے لیے پیدا کیے گئے، ان کے لیے صحت کے مسائل پیدا کیے گئے، ان کے لیے تعلیم کے مسائل پیدا کیے گئے، ان کے لیے رہن سہن کے مسائل پیدا کیے گئے، ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کیے گئے. ان کی جو بنیادی حقوق ہیں، ایون اسپیچ آف پاور ہے، ایون اس کو بھی اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی. اور اگر کہیں انہوں نے وائلیٹ کیا تو ان کو مار دیا جانا، ان کی جان لے لی جانی، جس کی بنیاد پہ پورے سب کانٹیننٹ میں فساد برپا ہو جاتے. ان علاقوں میں جہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہاں مسلمانوں کی جانیں لی جاتی، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں ہماری طرف سے مزاحمت ہی ہوتی، کیونکہ الٹیمیٹلی پورے سب کانٹیننٹ میں جو جو حکومت تھی وہ تو ہندوؤں کی تھی، چاہے ہم میجورٹی میں ہیں. لیکن لا اینڈ آرڈر کو کون دیکھ رہا تھا؟ ہندو. تو وہاں پہ بھی ایمن ہمیں دبا دیا جاتا. تو اس طرح فساد پیدا ہوتے. تو یہ ایک وجہ بنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بہتر انداز سے، نہ صرف ہندوؤں سے، ایون انگریز جو مین آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ پلیئر تھا، اس سے بات کی جائے کہ دیکھیں وہ ٹائم چلا گیا، وہ اب وار آف انڈیپینڈنٹ ہو گئی، اب آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی وہ حقوق چاہتے ہیں جو دوسری قوموں کو دیے جا رہے ہیں. تو اب ہمیں اس سے اوپر کوئی ہماری ابھی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. جب ہم نے یہ جماعت بنانے کا سوچا، اس ٹائم ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جماعت بنائیں اور اپنے بنیادی حقوق جو ہیں اس کے لیے بات سامنے لائیں. بنگال کو 2 حصوں میں بیٹا بانٹا گیا 1905 میں. اسے 2 حصوں میں بانٹا گیا کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ انگریز اس صوبے کو بہتر انداز سے ڈیل کرنا چاہتا تھا مینجمنٹ کے حوالے سے، بیٹا انتظامی معاملات کو بہتر چلانے کے لیے. لیکن ہندوؤں کو یہ بات پسند نہیں آئی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے پہلی دفعہ اوپنلی اس تبدیلی کو اپوز کیا، مذمت کی، اور انگریز پہ دباؤ ڈالا کہ جناب والا اس صوبے کو فوری طور پہ ری یونائٹڈ کیا جائے، یہ کسی بھی حالت میں ہندوؤں کو قابل قبول نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی تو مسلمانوں کو یہ چیز اس ٹائم ریئلائز ہوئی کہ دیکھو ویسے تو ہندو ہر پلیٹ فارم پہ، کانگریس کے اندر بھی اور ویسے بھی جو جنرلی سپیچز ہوتی ہیں کہ ہم ہندو، مسلمان، ہندو، باقی قومیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہم نے مل کے رہنا ہے، سب نے مل کے اپنے حقوق کی بات کرنی ہے، اور ہمیں بڑا ہی ایک ہم ہمدرد ہیں مسلمانوں کے، اور ہم آپ کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ہر ایسے اپرچونٹی جو ہمیں ملے گی وہاں بات کریں گے. لیکن جو ان کا یہ فیل تھا یہ تو بتا رہا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے سنسیئر نہیں ہیں، ہمارے وفادار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ فیل ہوا کہ بھئی ہمیں ایک علیحدہ جماعت بنانی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس جماعت جو یہ علیحدہ کیا گیا صوبہ، وہ ہندوؤں کے دباؤ پہ آگے چل کے 1911 میں جو ہے اس کو دوبارہ ری یونائٹڈ کر دیا گیا. لیکن الحمدللہ اس ٹائم پیریڈ میں 5 to 11 کے درمیان جو ہے اس میں مسلمانوں کو جو ایسٹ بنگال ہے وہاں بہت فائدے بینیفٹ پہنچے، اور اس نے بڑا فائدہ پہنچایا آگے چل کے ایک علیحدہ وطن لینے کے لیے بھی، مطالبہ کرنے کے لیے ایک الگ وطن کا. اس کے علاوہ ایک وجہ میرا بیٹا یہ بھی بنی ہے کہ اردو ہندی تنازع جو ہوا، جیسے میں نے ابھی پریویس پوائنٹ نمبر 2 میں بھی آپ کو بتایا
جہاں فسادات کی بات کی میں نے کہ دیکھیں 1867 کے اندر اردو ہندی تنازع پیدا ہوا ہے. اب یہ جو تنازع پیدا ہوا اس کے پیچھے پہلے تو سب کانٹیننٹ میں 1000 سال پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اردو زبان ہی دفتری زبان ہے، اردو زبان ہی جتنا بھی تعلیمی نصاب ہے اس کی زبان ہے. تو ہر جتنے بھی سب کانٹیننٹ میں حکومتی سطح پہ معاملات چل رہے ہیں، وہ تمام کے انتظامی معاملات چل رہے تھے، وہ تو تمام اردو زبان میں چل رہے تھے. تو ہندوؤں نے پہلی دفعہ یہ ڈیمانڈ کی، جو کیونکہ وہ حکومت کا حصہ تھے انگریزوں کے ساتھ، کہ اب جو ہے ہندی میں تعلیم دی جائے گی، اب نصاب ہندی میں آئے گا. ہمیں پرابلم جہاں میرا بیٹا یہ پیدا ہوا، جب ہندی میں نصاب آئے گا تو ہندی کا جو سلیبس ہوگا، ان کے جو بڑے بڑے ادیب ہیں، رائٹر ہیں، وہ جو بھی اپنے سماجی ویلیوز کے مطابق انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ سلیبس کا حصہ بن جائے گا، وہ نصاب کا حصہ بن جائے گا. تو مسلمانوں کے حق میں تو یہ بہتر نہیں تھا کہ اس میں جو ان کے ہیروز ہیں نصاب کے اندر، ٹاپک کے اندر، وہ مسلمانوں کے ہیرو تو نہیں ہیں، اور جو وہاں پہ جن کو ڈیفیٹڈ ہوئی ہیں جہاں کی ہیں انہوں نے، وہ مسلمانوں کو انہوں نے بتائی ہوں گی، ان کی فیلئر بیان کی ہوں گی. اپنی فیلئر تو بیان نہیں کرنی، تو اپنے مذہب کا اس میں پرچار کیا ہوگا، اپنی روایات کا پرچار کیا ہوگا، اپنے رسم و رواج کا پرچار کیا ہوگا، جس سے ہمارے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنے کا جو ایک سپیس ہوتی ہے وہ بہت ہی منیمائز ہو گئی. جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو، اس دور میں سر سید صاحب نے بھی کہا کہ دیکھو، یہ پہلے تو آپ کے لیے پرابلم نہیں رہا، اب کیوں آپ کے لیے یہ پرابلم بن گیا کہ آپ تمام دفتری زبان بھی، نصاب کی زبان، تعلیم کے نصاب کی زبان اور انتظامی معاملات کی زبان، قومی زبان، آپ ہندی جو ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایون مسلمانوں کے اندر ایک یہ جذبہ پیدا ہوا، ایک ان کے اندر اویئرنس پیدا ہوئی کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے، اپنی سروائیور کے لیے، ایک تو اپنے حقوق کے لیے بات کرنی ہے. تو بات حقوق کے لیے کرنی ہے تو وہ تو آل انڈین کانگریس کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہوگی، وہ تو اپنے لیے بولیں گے. اب وہ بات کہاں سے کرنی ہے؟ وہ بات کرنی ہے آپ نے اپنے حقوق کے لیے کوئی ایسی جماعت ہو جو مسلمانوں کے بیہاف پہ بنی ہو، ان کی نمائندہ جماعت ہو، مسلمانوں کو اس پہ کنفرم بلیو ہو، اور وہ جماعت جو ہے مسلمانوں کے تمام مدعے مسائل بہترین انداز سے آگے اس کو پریزنٹ کرے انگریزوں کو کہ بھی ہمارے یہ مسائل ہیں، تو ان کو حل کروانے میں آل انڈین مسلم لیگ کا پلیٹ فارم جو ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے. تو یہ ایک وجہ بنی میرا بیٹا آل انڈین مسلم لیگ بنانے کے لیے. اب میں آپ کو بات بیان کرتا ہوں سیاسی اصلاحات کے حوالے سے. دیکھو میرا بیٹا، برطانیہ میں جو پارٹی اپنا 1906 کے اندر یہ آئی ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ ڈومینیٹ کی ہے، عوام نے ان کو وہاں پہ کامیابی دی ہے. اور اس پارٹی نے پہلے ہی حکومت میں آنے سے پہلے ہی برطانیہ میں چند ریفارم کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم سب کانٹیننٹ کے حوالے سے ABC اس طرح کی ہم جو ہے وہ پالیسی لے کے آئیں گے. اب وہ آگے برطانیہ میں تو انہوں نے اپنا ایک جو وائس رائے ہے، برطانیہ کا سب سے بڑا نمائندہ، وہ سب کانٹیننٹ کے لیے نومینیٹ کیا، لارڈ منٹو. اب یہ جو بنا وہ بعد میں آیا، لیکن اب جو کامیابی ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مسئلے مسائل سنیں گے اور ان کو حل کرنے کے لیے بھرپور ہماری طرف سے ایفرٹ ہوگی. اور یہ ایک بہت اچھا ایک پہلو تھا اس پارٹی کا کہ ہم جو ہیں وہ تمام پارٹیز جو ہیں ان کی بات سنیں گے، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں سنیں گے، اور ہم ایک دیر پا جو ہے حل وہ ڈھونڈیں گے
सब कॉन्टिनेंट में, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए और बाकी कौमों के लिए भी। तो उन्होंने ऐसी रिफॉर्म लाने का पहले ही अनाउंसमेंट किया हुआ था, जो बाद में वो लाए भी। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बाद में फिर अपना लॉर्ड मिंटो जो हैं, अपने नुमाइंदे जो हैं, अपॉइंटमेंट उनकी की सब कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद मुसलमान उनसे मिले भी, अपने मुद्दे मसाइल बताए भी। अब मेरा बेटा हम आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग का जो क़याम है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि क़याम के मकासद हैं यहाँ पे। पहले मकासद पे बात कर लेते हैं। अब मकासद क्या थे ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के? 3 बुनियादी मकासद थे बेटा ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के, और उसमें सबसे पहले कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर आपस में तलकात जो हैं वो कायम किए जाएं, और क्या बेहतर और वफादारी पैदा की जाए उनके अंदर। अब वफादारी का आंसर जो है बेटा, ये आंसर जरा समझ लें, ऐसी वफादारी नहीं है कि हम उनके गुलाम बन जाएं। उनको ये हमने रियलाइज करवाना था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कि देखें, हम आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई काम भी नहीं कर रहे, और ना ही आइंदा फ्यूचर में किसी ऐसे मंसूबे या प्लान का हिस्सा बनने जा रहे हों कि जिससे आपकी हुकूमत जो है, उसकी रिट जो है, उसकी जो एक डोमिनेंट है, उसकी जो हेजमनी है वो चैलेंज हो। तो हम ऐसे किसी काम के अंदर मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हम आपको ये कन्फर्म बिलीफ जो है वो दिलवाना चाहते हैं ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। एक तो हमने ये सोचा कि इससे क्या होगा कि अंग्रेज और मुसलमानों के दरमियान एक जो आपस में बाहमी तामन है वो बेहतर हो जाएगा। जो पहले एक दूसरे के बारे में डाउट हैं उनको मिनिमाइज करने में, उनको एलिमिनेट करने में, उनको कम तरीन सतह पे लाने में दोनों कौमों को मदद हासिल होगी इस प्लेटफॉर्म की वजह से। अब दूसरी बात इसमें बोली गई मेरा बेटा कि बाकी जो सब कॉन्टिनेंट में दूसरी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ भी अपना तामन जो है वो बेहतर किया जाए। देखें, वो उसमें हिंदू भी हैं, उसमें दूसरी कौमें भी हैं। उसकी वजह यह है कि कल को आगे चल के अगर मुसलमान कोई अपने हकूक के लिए बात कर रहे थे या कर रहे हैं, अपने हकूक के लिए बात कर रहे थे, तो मिनिमम अगर कोई हिंदुओं के अलावा दूसरी जो कौमें हैं वो अगर हमारे साथ नहीं चलती तो हमारे खिलाफ भी तो वोट ना दें। वो ये तो ना कहें कि हमने तो अलहदा ही नहीं होना, हमने तो जी हम तो वही चाहते हैं जो हिंदू चाहते हैं, तो वो अलग रहें हमारे और हिंदुओं के मामलात से। तो हमने उनको ये कन्फर्म बिलीव दिलवाना है, उनको ये कन्विंस करना है कि जनाबे वाला अगर कल को आगे चल के हम कोई अलग मुल्क लेते हैं, अपने हकूक की बात कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हम आपको हिंदुओं के मुकाबले में बेहतर तर हकूक जो हैं वो देने के काबिल हैं हमारे दीन के अंदर। इसके लिए जो प्रचार किया गया है, बताया गया है, वो उसमें आपके बेपनाह हकूक हैं जो गैर मुस्लिम हैं, और वो हम अपने इस्लामी मुल्क में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उनको इत्तमाद में लेना, उनको ऑन बोर्ड करना, तो उनका इत्तमाद जीतना, ये एक पर्पस था। बाकी मुस्लिम कौम के हकूक जो हैं उनका दफा करना, पूरी जो मुस्लिम कौम है उसके हकूक जो हैं उसका दफा करना भी जो है ये इसके अंदर मौजूद था कि हम उसका दफा करेंगे। तो मेरा बेटा वो दफा कैसे करना था आपने? वो दफा इसी तरह होता है कि आप सबसे पहले वो तमाम काम करेंगे जिससे अंग्रेज को इत्तमाद में लेंगे, अंग्रेज को आप इस प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि जनाबे वाला ये हमारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे तालीम के हवाले से हमारे ये मसाइल हैं, और उसके अलावा तालीम के अलावा हमारे ये मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, डेवलपमेंट के मसाइल हैं, ये तमाम जो हमारे मसाइल हैं। उसके अलावा मज़हब के हवाले से मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, रोड के हवाले से, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ज़ुबान के हवाले से, तो हम उनको ये चीज़ों के हवाले से उनको रियलाइज़ करवाएंगे। और ये वो तमाम चीज़ें हैं मेरा बेटा
جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو ہے جماعت بنائی، اور الحمدللہ اس جماعت کو بنانے کے بعد ہم کامیاب رہے اپنے ان تمام، اور یہ جماعت ہی الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامیاب ہوئی۔ اس پلیٹ فارم سے محمد علی جناح کامیاب ہوئے کہ ہم ایک علیحدہ ملک لینے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ جو پرپز تھا ہمارا یہ جماعت بنانے کا وہ کامیاب ہوئے۔ اب میں آپ کو یہ اینڈ پہ ہی بتانا مناسب سمجھتا ہوں، میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا یہ بات، حالانکہ پہلے اگر بتاتا تو آپ کو بہتر سمجھ نہ آتی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام وجوہات کی بنیاد پہ اور مقاصد کے بعد کہ آل انڈین مسلم لیگ جو ہے یہ 1906 میں قائم ہوئی بنگال کے اندر۔ اور میرے بچوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بنانے والوں میں اس کے جو بانی ہیں اس میں نواب سلیم اللہ خان صاحب جو ہیں، ان کی یہ دعوت پہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں، حکیم اجمل خان جو ہیں، نواب سلیم اللہ خان ہیں، مولانا برادران ہیں، مولانا ظفر علی خان صاحب ہیں، اور یہ تمام نے مل کے جو ہے بنگال کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم سیٹ کیا، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی 1906 میں آل انڈین مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اور آگے چل کے جب یہ قائم ہوئی تو اس کے پہلے صدر جو ہیں وہ سر آغا خان جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد تمام صوبوں میں اس کی سب کانٹیننٹ میں برانچز بنائی گئیں، اور برطانیہ میں لندن جو ہے دارالحکومت برطانیہ کا، اس میں بھی ایک آل انڈین مسلم لیگ کی برانچ بنائی گئی، اور اس کا جو صدر ہے وہ سعید میر علی جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا۔ تو میرا بیٹا اس طرح یہ جماعت جو ہے اینڈ پہ بنی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ تمام چیزیں بتانا مناسب سمجھا کہ اس کو وجوہات کیا تھیں، کیوں بنی، مقاصد کیا تھے، اور وہ مقاصد اچیو کیے آل انڈین مسلم لیگ نے اپنے قیام کے بعد، جو کہ 1906 میں اس کا وجود ہوا، بنگال میں ہوا۔ ہمارے جتنے بھی تعلیم یافتہ سیاستدان لیڈر تھے ان میں سے میجورٹی کا تعلق بنگال ہی سے تھا۔ تو میرا بیٹا امید ہے کہ آپ کو آج کے ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرا بیٹا۔ اللہ حافظ، آباد رہیں، سلامت رہیں۔